بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نئے آنے والے اپنے معزز ممبران کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر اور ٹیلی گرام چینل پر اور اپنی آفیشیلی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ وقت بہت تیزی سے گزرا اور کافی میرے پاس کالیں بھی آئیں، کافی میسیج بھی آئے کہ آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی الحمدللہ ہم ذی الحج کے 10 دن گزرے ہیں کہ جس میں مصروفیت، قربانی اور پھر آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ میری طاق ہیلنگ کی کلاسز بھی چل رہی ہیں اور الحمدللہ طاق ہیلنگ کی جو کلاسز ہیں اس کے 4 لیکچر کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں اور لیکچر کے ساتھ ساتھ اس کی کلاسز بھی چل رہی ہیں۔ کلاس 1A بھی ہے، کلاس 2B بھی ہے، کلاس C بھی ہے، مختلف کلاسز بھی الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس پابندی کے ساتھ اٹینڈ کر رہے ہیں کہ جس میں وہ سیکھ رہے ہیں روحانیت اور طاق ہیلنگ۔ اور کئی لوگوں نے مجھ سے پرسنلی بھی پوچھا کہ آپ جو یہ کورس کر رہے ہیں، جو یہ کروا رہے ہیں، یہ کوئی خاص کورس ہے کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ جو آپ نے اس کو مخصوص کیا ہے اور آپ نے اس کو اتنا سیکیور کیا ہوا ہے، اتنا اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں مختصر اپنی کلاسز کے اوپر بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج کا ٹاپک بھی آپ کے لیے بہت دلچسپ ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو کچھ لوگوں کے یہ سوال تھے کہ طاق ہیلنگ ہے کیا؟ اور آپ کے فرسٹ لیول میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے ڈسکرپشن میں باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ فرسٹ لیول 4 مہینے کا ہے اور ہم اس میں سیکھیں گے کہ روحانیت کیا ہے، روحانیت کے متعلق گفتگو اور پھر طاق ہیلنگ۔ طاق ہیلنگ بیسیکلی ایک ذریعہ ہے روحانیت کو پانے کے لیے، روحانیت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جس طرح اس وقت کیمرہ ایک ذریعہ ہے آپ اور مجھ تک پہنچنے کے لیے، میری ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں، آپ اس کو آن کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، تو موبائل، کیمرہ، سیٹلائٹ، یہ سب کچھ ایک ذریعہ ہے ہم دونوں کے درمیان، جو ہم ان دونوں کو ایک کرتے ہیں اور ایک رابطہ قائم کرتے ہیں۔ بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے طاق ہیلنگ ایک ذریعہ ہے روحانیت کو پانے کے لیے۔ طاق ہیلنگ ایک ذریعہ ہے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ طاق ہیلنگ ایک ذریعہ ہے اپنے مرشد کے فیض کو پانے کے لیے۔ اور جو لوگ اس خاص کلاسز کا حصہ ہیں، صرف طاق ہیلنگ کو ڈیفائن کرنے میں، طاق ہیلنگ کو خالی ایکسپلین کرنے میں مجھے 4 لیکچروں کی ضرورت پڑی، اور طاق ہیلنگ کی ڈیفینیشن اتنی ڈیپلی ہے
کہ اگر میں مزید اپنے 10 لیکچر اور دوں تو شاید مجھے پھر بھی کچھ لیکچر دینے کی ضرورت پڑ جائے طاق ہیلنگ پر. ہم نے باقاعدہ طور پہ طاق کے معنی بتائے، باقاعدہ طور پہ اس کو ایکسپلین کیا، اس کی فورس، اس کی قوت کے بارے میں بتایا. ہم نے پورے کائنات کی روحانیت کو اور اپنے بزرگان دین کے طریقے کو، اپنے استادوں کے طریقہ کار کو، ہم نے پورے سلوک کو، پورے تصوف کو ہم نے لفظ طاق میں اس کو محفوظ کر دیا. اور طاق ایک ایسی قوت بنی کہ جس کے آگے تمام قوتیں بے بس ہو جاتی ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس قوت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر ہم طاق کی بات کرتے ہیں، تو طاق 3 حرفوں کا مرکب ایک لفظ ہے. یعنی کہ اگر ہم طاق کی نومیریکل ویلیو دیکھتے ہیں، یعنی توئیں، الف اور قاف، توئیں کے 9 بنتے ہیں، الف کا 1 بنتا ہے، قاف کے 100 بنتے ہیں. تو اس کی جو تعداد بنتی ہے وہ بنتی ہے 110 کی تعداد. اگر 110 کی تعداد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 110 کی جو تعداد ہے یہ لفظ علی کی تعداد، علی کی نومیریکل ویلیو بنتی ہے. لفظ علی. اچھا، اب جہاں پہ لفظ علی آتا ہے وہاں پہ ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہماری روحانیت، ہمارے محبت، سب کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جانب کھینچی چلی جاتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. اگر روحانیت کی دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہی وہ واحد دربار ہے کہ جہاں سے آپ کو ولایت ملتی ہے، جہاں سے آپ کے اوپر مہر ولایت لگتی ہے کہ آپ ولی ہیں، کہ آپ اللہ کے دوست ہیں. یعنی کہ وہ قوت ہے، وہ تمام قوتیں جو اپنے اندر ایک تاثیر رکھتی ہیں، اپنے اندر خود کی ایک قوت موجود ہے اور اس علی کی بھی قوت موجود ہے جو بلند شان والا ہے. ایک علی وہ جو بلند شان والا ہے، ایک علی وہ کہ جو ان قوتوں کو سمیٹے ہوئے اپنے دستے بازو میں لے کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی اگر ہم ناد علی کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پکار اس اونچی شان والے کو جو مظہر ہے تمام عجائبات کا. اگر ہم اس پہلے ہی ٹکڑے پہ جاتے ہیں تو کچھ علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ جو لفظ علی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے اونچی شان والا، یعنی کہ بلند شان والا. اور اونچی اور بلند شان والے تمہارے رب کی ذات ہے. یعنی کہ پکار اس رب کو، پکار اس اونچی شان والے کو جو خالق ہے تمام جہانوں کا. یعنی کہ یہاں مراد اللہ کی ذات سے ہے کہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لک فی النواہب، کہ پکار اونچی شان والے کو جو تمام عجائبات، جو مظہر ہے تمام عجائبات کا. اچھا، کچھ بزرگوں کا، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ لفظ جو علی استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ جو علی ہے یہ باقاعدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے منسوب ہے.
اب بات یہاں پہ وہی آ جاتی ہے کیا کہ اللہ رب العزت آپ کی نیتیں دیکھتا ہے. آپ جس نیت سے پڑھتے ہو آپ کو اسی طرح کا فیض ہوتا ہے. اگر آپ اس نیت سے پڑھتے ہو کہ میں پکار رہا ہوں اس اونچی شان والے کو، تو آپ کو اسی نیتوں کے حساب سے فیض و فائدہ ہوگا. اور آپ کی نسبت، آپ کی محبت، آپ کا غلبہ اگر اس نیت سے ہوتا ہے کہ ناد علی سے مطلب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار رہا ہوں، تو آپ کو فائدہ پھر انہی کی نسبت سے اور انہی کی اس سے ہوتا ہے، روحانیت سے. اچھا، اب یہاں پہ ایک بات دیکھنے والی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ تمہارے رب کی تجلی آئی بات سمجھ میں. اچھا، رب کی تجلی تم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ تمہارا قلب اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ. جو لوگ انڈائریکٹ جاتے ہیں، کسی کے ریفرنس سے جاتے ہیں، کسی کی نسبت سے جاتے ہیں، وہ جلد کامیاب ہوتے ہیں. اور جو لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں، ڈائریکٹ جب جاتے ہیں تو راستے میں ہمارا ایک سب سے بڑا دشمن موجود ہے جسے کہتے ہیں ابلیس، جو قدم بقدم ہر سانس تمہارے ساتھ ہے، جو تمہیں کسی بھی وقت گمراہ کر دیتا ہے. لیکن اگر آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں، اچھا، بزرگوں سے بھی استمداد لی جا سکتی ہے، بزرگوں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہا، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں پہ جو لفظ وسیلے کا استعمال ہوا ہے، یقیناً یہی وہ وسیلہ ہے جو ہم کو ہمارے رب تک پہنچاتا ہے. اور رب تک کسی کی مدد کے بغیر نہیں پہنچ سکتے. رب کا فضل ہوگا تو تمہیں وسیلہ ملے گا، رب کی مرضی ہوگی تو تمہیں وسیلہ ملے گا، رب کی رضا ہوگی تو تمہیں وسیلہ ملے گا. یعنی کہ ہر کام میں تمہارے رب کی مرضی ہے. اور جب رب کی مرضی، رب کی رضا شامل ہوئی تمہاری نیتوں میں، تمہارے اعمال میں، تو تمہیں وسیلہ بھی ملے گا، تمہیں مدد بھی ملے گی اور تم فتح بھی پاؤ گے. لیکن اگر تم خود جانے کی کوشش کرو گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم گمراہ ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سب سے پہلے کوئی بھی راستہ چلنے سے پہلے اس کا رفیق تلاش کرنا ہے، اور یہی جو رفیق ہے نا وہ وسیلہ ہے. کیونکہ اس کا حکم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی راستے کا انتخاب کرو تو پہلے اس کے رفیق کو تلاش کر لو. اب آپ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی کام کرنے جاتے ہیں، کچھ کام سیکھنے جاتے ہیں، تو آپ کو استاد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ آپ ڈائریکٹ کیوں نہیں سیکھ لیتے سب کچھ؟ کیوں سو آپ کو استاد سکھاتا ہے؟ کیونکہ استاد وسیلہ ہے آپ کو کامیاب کرنے میں، آپ کو انعام یافتہ لوگوں میں لانے میں.
اور یہی وسیلہ آپ کا استاد بھی ہے، یہی وسیلہ آپ کے پیر و مرشد بھی ہے، یہی وسیلہ آپ کے ایمان والے بھی ہیں، اور یہی وسیلہ صدیقین بھی ہیں، یہی وسیلہ صالحین بھی ہیں، یہی وسیلہ اولیاء کرام بھی ہیں، یہی وسیلہ صحابہ کرام بھی ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے اصحاب آسمان میں ستاروں کے مانند ہیں، اور جو کسی ایک ستارے کی بھی پیروی کرے گا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو یہاں پہ نعت علی میں آپ کس ستارے کی وسیلے سے، کس ستارے کی نسبت سے آپ اس مقام تک پہنچ رہے ہو جو روشنیوں کا منبع ہے؟ یعنی آپ ایک ایسے وسیلے سے اپنے اصل کی جانب لوٹ رہے ہیں جو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ میں سمجھتا ہوں اب میرے ساتھ چلنے والوں کو جو نعت علی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اس میں آپ کی نیتوں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر نعت علی کے ہی عمل کی اگر میں بات کرتا ہوں آپ سے، تو اس کی اجازت بھی دربار ولایت سے ہی ہوتی ہے، دربار اسدیت سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی کہ وہ دربار جو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر بہت بڑے بڑے بزرگ اس دعا کے صاحب دعوات گزرے ہیں، اور یہاں تک کہ بزرگان دین کو ولایت کے اعلیٰ مقام بھی اسی دعاؤں کی برکت سے ملا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب کبھی سالک پر ایک ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ کسی ایک مقام پر ٹھہر جاتا ہے جہاں پہ آگے اس کا کوئی رستہ نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک حد ہوتی ہے۔ ہر سالک کی ایک حد ہے، کسی کی حد 1 قدم ہے، کسی کی حد 2 قدم ہے، کسی کی حد 3 قدم ہے، کسی کی حد 4 قدم ہے، کسی کی حد 10 قدم ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی تقدیر میں صرف اور صرف 1 قدم آپ کی حد ہے، اور اگر آپ اس دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اگر آپ نعت علی کی دعوت دیتے ہیں، تو اس کی برکتوں سے، اس کی روحانیت سے، اس کی قوت سے، ان کی روحانی قوتوں سے یہاں تک کہ آپ کی حدیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور ایسی حدیں بڑھتی ہیں کہ وہ تمام حدوں پہ سبقت لے جاتی ہیں، جو تمام سالکوں کی حدوں پر سبقت لے جاتی ہیں۔ نعت علی کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نعت علی کو بھی لوگ سمجھے نہیں ہیں۔ صرف نعت علی میں صرف لفظ علی کو ہی سمجھ لیں نا، ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ جو لفظ علی ہے نا، یہی تمام قوتوں کا مجموعہ ہے، یہی تمام تصرف
تصرفاتوں کا مجموعہ ہے کہ جہاں سے تصرفات کی تقسیم ہوتی ہے۔ لفظ علی جو ہے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے پوری کائنات میں فیض تقسیم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا قلب نبوت سے منسلک ہے، کیونکہ آپ کا قلب محمدی ہے، کیونکہ آپ کا آپ کے قلب نے نبوت کے باطن کے بوجھ کو اٹھایا ہے۔ نبوت کا ظاہر تو نبوت ہے جو ختم کر دی گئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبوت کے باطن ولایت کا بوجھ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے قلب نے اس بوجھ کو برداشت کیا۔ اور آپ کے قلب مبارک کی یہ شان ہے کہ ولایت کا بوجھ بھی آپ کے قلب پہ ایسا ہے جیسے رائی کے دانے کے برابر۔ کتنی وسعت ہوگی آپ کے قلب کی۔ سارے کمالات اور یہ مقام و مرتبہ آپ کو ملا صرف اور صرف دربار رسالت سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے، کیونکہ آپ وہ واحد بچے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ آنکھ نہیں کھول رہے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ پہنچے اپنے چچا کے گھر، کہا چچا مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں میرے بیٹا ہوا ہے لیکن وہ آنکھ نہیں کھول رہا، شاید وہ نابینا ہے۔ آپ نے جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کو گود میں لیا تو آپ نے فرمایا یہ نابینا ہے یہ تو نہیں پتہ لیکن یہ کئیوں کو بینا کرے گا۔ جب آپ نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی تو آپ نے فوراً آنکھیں کھول لی۔ سب سے پہلے دیکھنے والا نور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا تھا، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے آنکھ کھولتے ہی جو چہرہ دیکھا تھا وہ چہرہ محمد تھا صلی اللہ علیہ محمد۔ کہ سب سے پہلا جو چہرہ دیکھا وہ آپ ہی کا تھا، اور آپ نے ہی بچپن میں اپنے لعاب دین شہادت کی انگلی اپنے منہ میں لے کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ مبارک میں ڈال دی تھی، اپنے منہ میں ڈال دی تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے، کہ جس سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا لعاب دین یعنی کہ لعاب نبوت آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالی تھی، اس وقت آپ کا قلب کے اندر وہ وسعت پیدا ہو گئی تھی، وہ نور پیدا ہو گیا تھا، وہ روحانیت آپ کے اندر اجاگر ہو گئی تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا بچپنا نبوت کے سائے میں گزرا، آپ کی جوانی نبوت کے سائے میں گزری، آپ کا انتہائی وقت بھی نبوت کے سائے میں گزرا، اور آج بھی آپ کا دربار نبوت کے سائے میں ہی ہے، یعنی کہ آپ کی ابتدا بھی نبوت کا سایہ تھا، آپ کی انتہا بھی نبوت کا سایہ ہے۔ نبوت کا سایہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں، میں نے خود اپنے بزرگوں سے سنا کہ تابوت سکینہ جو تھا
ताबूत सकीना एक संदूक की तरह था, और मैंने जो अपने बुजुर्गों से सुना वो कहते हैं कि ताबूत सकीना कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ताबूत सकीना जो था ना, बेसिकली एक संदूक था कि जिसके अंदर कुछ तबर्रुकात थे मुख्तलिफ अंबिया कराम के। एक तो इसकी ये रिवायत बनती है ताबूत सकीना के बारे में। दूसरी ये बनती है कि ताबूत सकीना बेसिकली एक जगह का नाम है। ताबूत तो वैसे संदूक को कहा जाता है, लेकिन वो जगह जो थी ना वो संदूक के मानिंद थी। अच्छा, इसका वाक़या हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलता है कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो कई लोग मुसलमान हुए, और कई लोग मुसलमान होकर फिर तबलीग के लिए मुख्तलिफ़ ममालिकों में निकले, मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने सफ़र किया। आपके दौर में ये होता था कि जब कोई शख्स मुसलमान होता था, जब आप पर ईमान लाता था तो आप उसकी तरबियत करके, उसको ईमान मुसलमान करके आप उसको हिदायत के लिए, तबलीग के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर भेज दिया करते थे। तो कहते हैं एक सहाबी का वाक़या है कि आप हबश का वाक़या है या उस जगह का नाम मेरे जहन से निकल गया, मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, अपने पीरो मुर्शिद से सुना था ये वाक़या कि जब वो सहाबी उस बादशाह के दरबार में गए और उन्होंने दीन की तबलीग की और कहा कि अरब में हमारे महबूब आखिरी नबी, आखिरी ज़मा पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, तो मैं आपको दीन की तबलीग करता हूँ और हिदायत करता हूँ कि आप ये दीन को तस्लीम कर लें। तो बादशाह बड़ा हैरत से उसने आपको देखा और उनसे कहा, अच्छा अगर तुम इस दावे में सच्चे हो जो तुम कर रहे हो, क्या तुमने अपने नबी को देखा है? तो सहाबी ने फरमाया, जी बिल्कुल मैंने देखा उनको, और मैं उनके हाथ पे ही ईमान लेकर आया हूँ। तो उस बादशाह ने कहा कि क्या तुम अपने नबी को पहचान लोगे? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं पहचान लूँगा। तो बादशाह ने कहा, अच्छा तुम चलो मेरे साथ। बादशाह उन सहाबी रसूल को लेकर गया और एक तय खाने में ले गया कहीं अपने दरबार में, और जब उस तय खाने में लेकर गया तो वो एक तय खाने के अंदर एक ऐसी जगह पर लेकर गया कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ तस्वीरें लगी हुई थी। उसने कहा, बादशाह ने, अच्छा अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो तुम इन तस्वीरों में देखो कि तुम्हारे नबी कौन से हैं। तो उस सहाबी रसूल ने उस तस्वीर को देखना शुरू किया और उस तस्वीर पर आके ठहर गए और उंगली उठाकर कही कि ये हमारे महबूब, यही हमारे आखिरी ज़माना पैगंबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उस बादशाह ने कहा कि तुमने हक बोला है और तुमने हक देखा है कि यही है वो आखिरी नबी। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ताबूत सकीना बेसिकली उस जगह को कहते हैं कि जहाँ पे तमाम जितने भी अंबिया कराम आए ना, बाकायदा वहाँ पे शबी मुबारक उनकी मौजूद है। कुछ बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये संदूक है कि जिसमें तबर्रुकात हैं। कुछ बुज़ुर्ग कहते हैं कि ताबूत सकीना एक ऐसे मकाम का नाम है, एक ऐसी जगह का नाम है जिसको ताबूत कहते हैं कि जहाँ पे तमाम अंबिया कराम की तस्वीरें मौजूद हैं। यहाँ तक मैंने अपने बुज़ुर्गों से सुना कि उस ताबूत सकीना में उन सहाबी रसूल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 4 तस्वीरें और देखी थी कि जो चारों खुलफाए राशिदीन की तस्वीरें मौजूद थी। इसको बुजुर्गान दीन ने बहुत महफूज और पोशीदा रखा इस बात को, लेकिन यही बात मैंने अपने मियाँ हुजूर से सुनी कि उस ताबूत सकीना में तमाम अंबिया कराम की
شبیہ یعنی کہ تصویروں کے ساتھ چاروں کی شبیہ اور موجود تھی۔ لیکن وہ جگہ محفوظ اور وہ جگہ پوشیدہ ہے، جس طرح اصحاب کہف کا غار محفوظ ہے، جس طرح تابوت سکینہ اب محفوظ و پوشیدہ ہے۔ لیکن کچھ انبیاء کرام کے تبرکات اس دنیا میں موجود ہیں جو مختلف ممالکوں میں مختلف جگہوں پر ہیں، کہ جن کی برکتوں سے ان جگہوں پر عذاب نہیں آتا۔ اور وہ تبرکات کچھ محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور کچھ کفار کے ہاتھوں میں ہیں، اور جو کفار کے ہاتھوں میں ہیں وہ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، اور جو محفوظ ہاتھوں میں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ کیونکہ جو انبیاء کرام کے تبرکات ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے استعمال کی ہوئی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف سے ان کو پیش کی جاتی ہیں، ان کا اثر ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ کہ جیسے نگینہ سلیمانی، یعنی کہ وہ انگوٹھی جو آپ کو ملی تھی، کہ جب آپ انگوٹھی پہنتے تو آپ سلطنت پہ حاکم جو حکومت کیا کرتے تھے، تمام شیاطین، تمام جنات، تمام لوگ یہی سمجھتے تھے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ کی بادشاہت قائم ہے، جبکہ اس انگوٹھی کی وجہ سے بادشاہت قائم نہیں تھی، آپ کی بادشاہت تو آپ کو اللہ رب العزت نے عطا کی تھی، لیکن وہ بھی ایک آپ کا معجزہ تھا، انگوٹھی بھی۔ کہ جس کی وجہ سے تمام شیاطین، تمام جن و انس آپ کے ماتحت تھے، تمام ہوائیں آپ کے ماتحت تھیں، تمام اجنہ، تمام دیو آپ کے ماتحت تھے۔ یہ تابوت سکونہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ باقاعدہ آخری دفعہ یہ واقعات جب میں نے صحابہ کرام کا سنا، آخری دفعہ میں نے وہاں اس کو سنا اپنے بزرگوں سے۔ لیکن وہ مقام کیا ہے، وہ جگہ کون سی ہے، وہ تابوت کیا ہے، کہاں پر ہے، واللہ عالم بالصواب، یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یا وہ جس پہ اللہ کا فضل ہوا ہو۔ تو بتانے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے ذات یہ وہی پوری روحانیت کی قوتوں کو سمیٹے ہوئے اپنے قلب میں لیے جلوہ افروز ہیں، جو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ اب تاگ کس کی ہی قوت ہے، اور اگر اس تاگ کو ہی میں اگر اس کی ڈیفینیشن بیان کروں تو یہ لیکچر بھی میرا بہت لمبا ہو جائے گا۔ مقصد ان باتوں سے ہٹ کر جو باتیں جو لیکچرز میں اپنی کلاس میں دے چکا ہوں، کیونکہ لوگ ابھی ان 3 حروفوں کو سمجھے نہیں ہیں۔ یہی 3 حروفوں کا ایک مجموعہ، ایک مرکب ہے جو لفظ تاگ بنتا ہے، جو کسی قوتوں کو اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اس میں نے کامیاب ہمیشہ اسی شخص کو دیکھا ہے، انہی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ایک کشتی کے مسافر ہوتے ہیں۔
ایک کشتی سے مسافر ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو محبت میں بھی توحید کے قائل ہیں فراز، فقط ایک ہی شخص کو محبوب بنائے رکھا۔ جو شخص ایک سفر میں کشتی کرتا ہے، ایک کشتی میں سفر کرتا ہے، وہ ہمیشہ اپنی منزل مقصود کو پہنچتا ہے، اور جو لوگ دو کشتی کا سوار ہوتے ہیں وہ اپنی منزل کو کبھی نہیں پہنچتے۔ یعنی ابتدائی حال میں ایک کشتی کا سوار ہونا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ انتہا میں آپ جو چاہے کریں، ابتدا میں ایک ہی کشتی کا سوار ہونا ضروری ہے۔ ایک کشتی کا سوار ہونے سے مطلب، اب جیسے مثال کے طور پہ، اب میں نے ایک شخص میرے ساتھ ایک روحانی سفر کر رہا ہے، میں نے اس کو سورہ قریش دی پڑھنے کے لیے، اب وہ سورہ یاسین کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اب ان کے پیر صاحب ہندوستان میں، انہوں نے ان کو سورہ ملک کا بھی اجازت دی، وہ اس کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ ایک شخص اس کے پیر و مرشد USA میں، انہوں نے ان کو سورہ فاتحہ کا عمل دیا، وہ بھی وہ کر رہے ہیں۔ کیا پڑھنے سے آپ کو وہ مقام مل جائے گا؟ کیا پڑھنے سے آپ کو وہ مقاصد حاصل ہو جائیں گے کہ جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہو؟ آپ کہیں کا بھی سفر کرو، کسی کے بھی ساتھ سفر کرو، لیکن ایک طرف ہو کر سفر کرو۔ یہ نہیں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی سبق لوں گا، آئی بس سمجھ میں فلاں عالم سے بھی سبق لوں گا، آئی بس سمجھ میں، اور میں فلاں استاد سے بھی سفر لوں گا، اور میں فلاں پیر و مرشد سے بھی سفر لوں گا سبق، اور میں ان کا بھی سبق لوں گا۔ یہ چاروں پانچوں جو سبق آپ لیتے ہیں نا، آپ جو اجازتیں لیتے ہیں، یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ آپ ان پانچوں کو ایک کیوں نہیں کر دیتے تاکہ آپ اپنی منزل تک پہنچو؟ مختلف جگہوں کا سفر کرنا اور ایک راستے کا سفر کرنا بہت فرق ہے۔ آپ کے قلب پہ، آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں جس کی محبت کا غلبہ زیادہ ہو، آپ کی محبت جس سے زیادہ ہو، آپ اسی طرف اپنے سر کو جھکا لیں اور پھر اسی کو سب کے چہروں میں دیکھیں، پھر اسی کے فیض کو کسی کے فیض میں دیکھیں، پھر اسی کو سب کچھ دیکھیں، سب کچھ اسی میں دیکھیں، تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اب 10 لوگ ہیں، 10 کے پیر و مرشد الگ الگ ہیں۔ اب جب وہ تصور شیخ میں آتے ہیں تو وہ کس کا تصور کریں گے؟ اب وہ کہ میں اپنے پیر و مرشد کا کروں، یا میں اپنے استاد کا کروں، یا میں عالم صاحب کا کروں، یا میں مولوی صاحب کا کروں؟
یا میں اپنے مرشد کا کروں؟ کس کا کروں؟ وہ کہتے ہیں جہاں پہ دل جھکے انسان کو وہیں جھک جانا چاہیے۔ جب آپ خود کو جھکا لو گے، جب آپ اپنی گردن کو جھکا لو گے، تو پھر آپ اپنے من میں اسی کو دیکھو گے جس کے لیے آپ نے گردن جھکائی ہوگی۔ اگر آپ مجھ میں اپنے شیخ کو نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ کی محبت کامل نہیں ہوئی۔ اگر میں آپ کا شیخ ہوں، آپ مجھے سن رہے ہو، میرا تصور کر رہے ہو، مجھ سے محبت رکھتے ہو، مجھ سے مان رکھتے ہو، تو آپ کو ہر چہرے میں میرا ہی چہرہ نظر آنا چاہیے۔ اگر میں آپ کا مرشد ہوں، اگر میں آپ کا مرشد نہیں ہوں، میں آپ کا استاد ہوں، تو آپ کو میرے چہرے میں آپ کا استاد نہیں، آپ کا مرشد نظر آنا چاہیے، تو آپ کامیاب ہوگے میرے سفر میں۔ یعنی کہ میرے سفر میں آپ چل رہے ہو ایک استاد شاگرد کی حیثیت سے، تو جب تک آپ میرے چہرے میں، جب تک آپ مجھ میں اپنے مرشد کو نہیں دیکھو گے، آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ چاہے آپ کے مرشد اس دنیا سے وفات پا گئے ہوں، آپ کا فیض جاری ہو جائے گا۔ چاہے آپ کے مرشد اس دنیا سے انتقال کر گئے ہوں، آپ کے مرشد کا فیض جاری ہو جائے گا۔ چاہے آپ کے مرشد ہندوستان میں ہوں اور آپ پاکستان میں ہوں، آپ کے مرشد کا فیض جاری ہو جائے گا۔ آپ مجھ کو نہ دیکھو، آپ مجھ میں اپنے شیخ کو دیکھو۔ اگر آپ مجھ میں مجھی کو دیکھو گے تو آپ دو کشتیوں کے سوار ہوگے۔ آپ مجھ میں اپنے شیخ کو دیکھو گے تو آپ ایک کشتی کے سوار ہوگے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ ایک کشتی اور دو کشتیوں کے سوار سے کیا مراد ہے؟ میں اگر آپ کا مرشد ہوں تو میں آپ کا سب کچھ ہوں، اور اگر میں آپ کا استاد ہوں تو آپ کا سب کچھ آپ کا مرشد ہے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کا استاد نہیں ہوں، یہاں پہ آپ کا مرشد ہی ہوں، وہ کہ جو آپ کا مرشد ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ مجھ میں مجھی کو نہ دیکھو، مجھ میں آپ اس کو دیکھو جس کی آپ کو تلاش ہے۔ مجھ میں آپ اس کو دیکھو کہ جس کی آپ کو جستجو ہے۔ مجھ میں آپ اسی حق کو دیکھو کہ جس کو پانے کا آپ کو ایک جنون ہے، تو یقیناً آپ کامیاب ہوں گے۔ کیوں بابا بھلے شاہ نے گھنگرو ڈال لیے اپنے پیروں میں؟ کیوں بابا بھلے شاہ رقص کرنے لگے سرے بازار اپنے مرشد کے لیے؟ جبکہ آپ کی کیا شان تھی، آپ کا کیا علم تھا، کہ آپ نے سارے حجابات ہٹا دیے اپنے، اور پھر رہتی دنیا تک آپ کا نام ہے بابا بھلے شاہ۔ حضرت شیخ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، کیا مقام تھا آپ کا کہ آپ نے بھی گھنگرو اپنے پیروں میں ڈال لیے تھے۔ کس کے لیے؟ اپنے مرشد کے لیے۔ آپ نے بھی سرے بازار رقص کیا، کس کے لیے؟ اپنے مرشد کے لیے، کیونکہ ایک چہرہ دیکھا تھا۔ جب تم ایک پر آ جاؤ گے پھر یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے تمہارے۔ تم کسی بھی مولوی کو دیکھو، کسی بھی عالم کو دیکھو، کسی بھی عامل کو دیکھو، کسی بھی استاد کو دیکھو،
کسی کے بھی مرشد کو دیکھو، آپ کسی بھی چہرے کو دیکھو، اگر آپ کی محبت سچی ہے، آپ کو ہر چہروں میں آپ ہی کے مرشد کا چہرہ آپ کو نظر آنا چاہیے۔ حق تو ایک ہی ہے نا یار، تو وہ تو سب میں وہی نظر آنا چاہیے نا آپ کو۔ اس کا مطلب ہے بھی آپ کی محبت کامل نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ مرید اپنے شیخ کے نہیں ہوئے، ابھی آپ مرید اپنے نفس کے ہی ہیں۔ جب آپ کے اندر یہ کیفیت، یہ حالت پیدا ہو گئی کہ آپ کو ہر چہروں میں آپ کے مرشد کا چہرہ نظر آئے، تو سمجھ لینا کہ آپ اپنے مرشد کے مرید ہو۔ اور اگر نہیں ہے ایسا، اور رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے دل میں شیخ کے لیے کوئی اعتراض ہو، کوئی شک و شبہ ہو، تو بھی آپ اپنے نفس کے مرید ہیں۔ میں نے اس شخص کو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں دیکھا کہ جو شخص اپنے شیخ پر معترض ہوا۔ مرید اور شیخ کا معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اس رستے کے لیے کہا ہے بزرگوں نے کہ یہ لوہے کے چنے ہیں۔ مرشد لاکھ اپنے مرید کو چاہے، مرید لاکھ اپنے مرشد کو چاہے، نظر وہی آئے گا جو حق ہوگا۔ اور کامیابی کا سفر صرف اور صرف ایک ہی صورت ہے بس، اور اس کا سفر آپ کی یقین سے شروع ہوتا ہے۔ اور یقین ہمارے اندر کب پیدا ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے اندر سے دلیل ختم ہوتی ہے۔ جب آپ دلیل کے رستے سے نکلتے ہو تو آپ یقین کے منزل کے رستے پہ سفر رکھتے ہو، قدم رکھتے ہو اپنا۔ اب میری ویڈیوز ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، سب کے پیر و مرشد الگ الگ ہیں، سب کے استاد الگ الگ ہیں، سب کے معاملات الگ الگ ہیں، لیکن اگر میری صورت میں آپ کو آپ ہی کے مرشد نظر آئیں، میری صورت میں آپ کو آپ ہی کے استاد نظر آئیں، میری صورت میں آپ کو وہی کچھ نظر آئے جس سے آپ کو محبت ہے، تو یقیناً میری باتوں سے، میری ویڈیو سے، میری نشست سے، میری صحبت سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جو ہمارا مرید ہے پھر وہ ہمارا ہی مرید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک راستے پہ کامیابی عطا فرمائے۔ اور اب یہاں پاکستان میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، تو کل سے سب لاک ڈاؤن ہو جائے گا، کہ جس کی وجہ سے ہماری کلاسز بھی جو یوٹیوب کی تھیں اس وجہ سے بند ہو گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لیے مزید آپ کی رہنمائی کے لیے اور آپ کی اصلاح کے لیے میں ضرور ویڈیوز بناتا رہوں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔